السلام علیکم، شرائع دسوق سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک بڑا فیصلہ آیا ہے اور وہ فیصلہ ہے جس کے اوپر ہر کوئی شادیانے بجا رہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کوئی ون ون سی سچویشن ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بھی خوش نظر آتی ہے، اور اگر حکومت کو دیکھا جائے تو حکومت کی طرف سے بھی شادیانے بجائے جا رہے ہیں۔ تو ایسا کیا فیصلہ ہے کہ یہ سب کو خوش کر گیا ہے؟ ہوا کیا ہے؟ اور کیا یہ جو عدالتی کارروائی ہوئی ہے 23 فیبروری کے بعد سے 27 فیبروری اور آج 29 فیبروری ہے، 28 فیبروری، آج یکم مارچ، سوری آج یکم مارچ ہے، یعنی کہ 23 24 27 28 یہ 4 دن جو ہیں یہ بہت ہی اہم اور ہنگامہ خیز ہیں۔ قصہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ 9 رکنی لارجر بینچ بنتا ہے، پھر اس 9 رکنی لارجر بینچ کی 23 کو جب سماعت ہوتی ہے تو 2 فاضل جج صاحبان جو ہیں وہ اس کے اندر اپنی اپنی رائے دیتے ہیں۔ ایک رائے یہ آتی ہے جس میں جسٹس جمال مندوخیل کا نوٹ جو ہے وہ سامنے آتا ہے، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ جس طریقے اور انداز سے از خود نوٹس لیا گیا ہے یہ انتہائی قابل اعتراض ہے، اور یہ از خود نوٹس بنتا نہیں ہے، اور جج صاحبان نے اپنی اوپینین دے دی ہے، یعنی جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر نقوی نے، جن کے نوٹ پر چیف جسٹس نے اپنا از خود نوٹس لیا۔ اور وہ تو یہاں تک بھی انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس نے جو ایڈیشن کی ہے اس کے بعد وہ یہ اوپینینز اس کے اوپر آ گئی ہیں جو کہ حتمی رائے آ گئی ہے۔ جسٹس اطہر معین اللہ جو ہیں انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا، یہ کہا کہ اس بات کا بھی پہلے فیصلہ ہونا چاہیے کہ جو KP اور پنجاب اسمبلی توڑی گئی ہے کیا یہ آئین کے مطابق توڑی گئی ہے، اور اس پر جسٹس منصور علی شاہ نے کہا تھا کہ ہاں اگر یہ طے ہو کہ یہ غیر آئینی طور پر توڑی گئی ہیں تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ اسمبلیاں بحال ہو سکتی ہیں، اس کو بھی دیکھنا چاہیے۔ تاہم پھر اس کے بعد 24 کی ایک سماعت ہوئی، اور 24 فیبروری کی سماعت 9 رکنی لارجر بینچ نے کی۔ یہ وہی سماعت ہے جس میں PDM کی جو 3 سیاسی جماعتیں تھیں انہوں نے 2 جج صاحبان جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے اوپر آبجیکشن کیا، اور وہی آبجیکشن تھا جو کہ جسٹس جمال مندوخیل نے اٹھایا تھا، اور ان کا نوٹ کا حوالہ بھی دیا گیا۔ کنٹروورسی بنی کہ وہ نوٹ لیک ہو گیا، یہ ہو گیا، اور فل کورٹ کی جو ہے وہ درخواست تھی کہ 2 جج صاحبان کو نکال کر ایکسکلوڈ کر کے اور ایک فل کورٹ تشکیل دیا جائے، لیکن اس کا حکم نہیں آیا۔ بعد میں یہ سماعت جو ہے وہ 27 فروری تک پیر کے لیے ملتوی کر دی گئی، اور پیر کو ایک آرڈر آیا جو کہ اول تو سماعت جو تھی وہ 11 بجے کا وقت دیا گیا تھا، پھر 11:30 کا، اور پھر جو ہے وہ تقریباً 2 گھنٹے تاخیر سے ہوا، اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک آرڈر سپریم کورٹ کی ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈ ہوا ہے، اور وہ جو آرڈر اپلوڈ ہوا ہے وہ اس میں دو طرح کے آرڈرز ہیں۔ ایک ہے 23 فیبروری کا جس کے اندر 4 فاضل جج صاحبان کے جو نوٹ تھے، جس میں جسٹس اطہر معین اللہ جسٹس یحییٰ آفریدی سے اتفاق کرتے ہیں، اور ان سے اتفاق کرنے کے ساتھ ہی وہ معاملہ جو ہے اس کے اوپر اپنی رائے دیتے ہیں، جبکہ 2 جج صاحبان ایک جسٹس منصور علی شاہ وہ اس بینچ کے اندر کہتے ہیں کہ مجھے بیٹھنا ہے کیونکہ یہ آئینی ادائیگی ہے، لیکن آڈیو لیکس کا معاملہ اور ریفرنس کا معاملہ بھی اپنے نوٹ کے اندر رکھ دیتے ہیں۔ اس تاریخ کو کیا آرڈر آیا یہ نہ آپ کو پتہ ہے، نہ مجھے پتہ ہے، اور نہ ابھی تک اس کا کہیں ذکر ہے کہ اس دن کا آرڈر آف دا ڈے کیا تھا۔ بہرحال 28 کو سماعت ہوئی تو 5 رکنی بینچ، جو 27 کو جب سماعت شروع ہوئی تو 5 رکنی بینچ تھا، اور اس 5 رکنی بینچ نے 2 دن سماعت کی ہے، اور اس سماعت کے بعد آج جو ہے وہ فیصلہ آ گیا جس کو کہا گیا کہ یہ 2-3 کا فیصلہ ہے۔ لیکن کیا یہ فیصلہ 2-3 کا ہے؟ اگر یہ فیصلہ 2-3 کا ہے تو پاکستان تحریک انصاف اپنی جشا کا فتن منا سکتی ہے، اور اگر یہ فیصلہ 4-3 کا ہے تو حکومت جو کہہ رہی ہے وہ پھر وہ بھی کر رہی ہے، وہ بھی مزے کر رہی ہے۔ تو یہ 2-3 اور 4-7 کی جو ہے تخصیص آئی ہے، ایک ایمبیگوٹی آئی ہے،
لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ سب خوش ہیں. تو یہ جو ون ون سچویشن ہے اس کو ہم ذرا دیکھتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں جناب ناصر اقبال صاحب, جناب جانسیب عباسی صاحب اور سعید بلوچ صاحب. ناصر صاحب, آج کا فیصلہ تقریباً میرا خیال ہے کہ سب لوگوں نے پڑھ لیا ہے, جس میں انہوں نے کہا ہے, تقریباً یہ لاہور ہائی کورٹ کا ہی فیصلہ ہے کہ آپ جائیں گورنر سے مشورہ کریں. صدر نے جو کے پی کے حوالے سے رائے دی تھی وہ درست نہیں تھی, وہ دوبارہ رائے لیں. الیکشن کمیشن جو ہے وہ مشاورت کرے اور ایک ڈیٹ کا اناؤنس کرے, اور یہ 90 دن کی جو کانسٹیٹیوشنل پاور ہے اس کے نزدیک یہ تاریخیں جو ہیں یہ آنی چاہیے. اصل تو فیصلہ تو سارا یہی ہے نا. باقی تو وہ ہے کہ جس گورنر جو ہے اس نے تاریخ نہ دے کے ایک بریچ آف کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی جو ہے وہ کیا ہے. تو صدر نے غلط رائے دے کے, تو وہ بھی تو بریچ آف کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی نہیں ہے, صدر کو رعایت دی ہے, گورنر کے حوالے سے یہ لکھ دیا. تو یہ کیا ہوا کیا ہے یہ مجھے بتائیں. یہ فیصلہ 4-3 کا ہے یا 2-4 کا ہے, 3-4 کا ہے؟ قیوم صاحب, آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں الٹا آپ سے ایک سوال کروں گا, اور اس سوال میں ہی اس کا جواب ہے. آرڈر آف دی کورٹ کدھر ہے؟ کون سا؟ آج جو آرڈر آف دی کورٹ آنا چاہیے تھا نا. آرڈر آف دی کورٹ ہوتا تو پتہ لگ جاتا کہ یہ 4-3 کا ہے یا 3-2 کا ہے. چونکہ آرڈر آف دی کورٹ نہیں ہے تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے یہ 4-3 کا ہے. نہیں, کیسے کہہ رہے ہیں آپ کی آرڈر آف دی کورٹ کیوں نہیں ہے, کیا کہہ رہے ہیں صاحب؟ آپ میرے سے زیادہ ایکسپیرینس ہے. جب کوئی ججمنٹ آتی ہے نا, کھولیں ذرا اس کو, جب سپلٹ ججمنٹ آتی ہے نا, کھولیں تو صحیح. وہ میں کھولتا ہوں. جب سپلٹ ججمنٹ آتی ہے نا تو اس کے بعد دونوں کا پوائنٹ آف ویو جب آ جاتا ہے, میجورٹی کا بھی اور مائنورٹی کا, پھر نیچے ایک آرڈر آف دی کورٹ آتا ہے. اس میں آرڈر آف دی کورٹ نہیں ہے. تو اس میں چونکہ آرڈر آف دی کورٹ نہیں ہے تو یہ کنفیوژن میرے خیال سے 4-3 کے ججمنٹ آ رہی ہے. ٹھیک ہے, میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے. میں آئی مے بی رانگ, لیکن آرڈر آف دی کورٹ نہیں ہے. جب تک ویسے اگر شروع میں ذرا پڑھ دیں, شروع کا کیا لکھا ہے مجھے, اس میں کیا لکھا ہے انہوں نے؟ اس میں لکھا ہے بائی میجورٹی آف 3-2. جسٹس سید منصور علی شاہ اینڈ جسٹس جمال خان مندوخیل ڈسینٹنگ, and for detailed reasons to be recorded later and subject to what is set out therein by way of implication or otherwise, these matters are disposed of in the following. اچھا, اب آئیں, اس کے بعد آئیں نیچے, یہ جہاں پہ یہ ختم ہوتا ہے نا. آپ فٹ نوٹ کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں, میں فٹ نوٹ کی بات نہیں کر رہا, اس سے پہلے آئیں جہاں پہ کس کی بات کریں؟ ڈسینٹنگ جہاں سے شروع ہوتا ہے. ہاں, جہاں سے ڈسینٹنگ شروع ہوتا ہے اس سے پہلے والا صفحہ نکالیں. یہاں کتنے لوگوں کے دستخط ہیں؟ ایک نہیں, دیکھیں, آئی ہیو اپینڈیڈ مائی سیپریٹ آرڈر. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آئی ہیو اپینڈیڈ مائی نوٹ along with the main order. ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ 2 جج صاحبان. تو یہ آپ کہتے ہیں کہ یہ آرڈر آف دی وہ نہیں ہے, آرڈر آف دی کورٹ نہیں ہے. اس کے بعد ڈسینٹنگ ہے نا, اس کے اندر ہی ڈسینٹنگ ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, تو اس لیے چونکہ عموماً یہی ہوتا ہے کہ جو ججمنٹ آتی ہے عموماً پریکٹس یہی ہے, ہم نے ہمیشہ دیکھا آرڈر آف دی کورٹ آتا ہے. آرڈر آف دی کورٹ میں کلیئرٹی ہوتی ہے کہ اصل آرڈر, آپ کو یاد ہے پیناما میں بھی آرڈر آف دی کورٹ آیا تھا. تو کیا اس میں کیا تھا کہ پہلے 5 جج صاحبان نے فیصلہ سنایا جس میں 2-3 کی تخصیص تھی, پھر اس کے بعد 3 رکنی بینچ بنا, 3 رکنی بینچ دوبارہ فارم ہوا تو 5 رکنی لارج بینچ, اور پھر 5 رکنی بینچ نے ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا پرائم منسٹر, فارمر پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کو. ٹھیک ہے, تو اس میں چونکہ آرڈر آف دی کورٹ نہیں ہے تو یہ کنفیوژن ہے, اور اس سے مجھے میرا خیال ہے بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ 4-3 ہے. میجورٹی جو ہے 4 میں ہے, جنہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ سوموٹو نہیں بنتا. اور یہ جو پینڈنگ پٹیشنز ہمارے پاس, یہ پٹیشنز جو ہمارے پاس آئی ہیں, ہمارے پاس جو مولانا تمیز الدین صاحب ہیں وہ چونکہ وہ آلریڈی سپریم کورٹ لاہور ہائی کورٹ میں بھی گئے ہوئے, تو پہلے وہ وہاں سے کام کر کے آئیں. اچھا, ٹھیک ہو گیا. تو مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 4-3 کا ہے آپ کی نظر میں؟ میرا پوائنٹ آف ویو ہے. جی, اپنا سعید بلوچ صاحب, آپ کے خیال میں یہ کیا کنفیوژن ہے؟ یہ کنفیوژن ہے کیونکہ دونوں خوش ہو رہے ہیں. دیکھیں صدیقی صاحب, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا نیا بینچ بنا تھا. ابھی ناصر صاحب آرڈر آف دی کورٹ کی بات کر رہے ہیں, تو گزشتہ روز ایک آرڈر آیا تھا تحریری, بلکہ پیر کے روز سماعت سے پہلے, اس میں آرڈر آف دا کورٹ لکھا ہوا تھا کہ 4 ججز جو ہیں وہ بینچ سے الگ ہو گئے ہیں.
कहाँ लिखा हुआ था? उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ। आखिर में सर लिखा हुआ था, 4 जजेस के नाम थे, जस्टिस अतर मिन अल्लाह का नाम था। आया कोई कल का ऑर्डर आपके नजदीक? वो जो ऑर्डर 27 को आया था, 27 को जो आया था ना, उसमें तो लिखा था रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बेंच, वो एंटी हो गया। रिकॉन्स्टिट्यूट हो गया ना। जब एक बेंच तहलील हो गया, रिकॉन्स्टिट्यूट होने में और वो क्या एक होता है, एक तो ये ना कि हम 3 बैठे हैं, 4 बैठे हैं, आप उठ के चले जाते हैं और फिर हम चारों उठते हैं और फिर हम में से 3 आते हैं, तो हम ये हो गए, क्या हो गए 3, ये हो गई रिकॉन्स्टिट्यूट। अच्छा, तो एक जब बेंच तहलील हो गया, अब मिसाल के तौर पे हम ये कहते हैं कि तहलील नहीं, देखें रिकॉन्स्टिट्यूट का लफ्ज़ है, डिसॉल्व का लफ्ज़ नहीं है। सर देखें, डिसॉल्व जो जज, जब कोई जज बेंच से निकल जाता है तो उसको हम क्या अदालती टर्म में हम जो चीज़ रिपोर्ट करते हैं, आप और मैं और आप गलत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट रूल्स को देखना होगा उसके अंदर, सही कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स के अंदर क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच और इनके क्या मानी है। बहरहाल आगे छोड़ें। चले। अच्छा, आप बताइए, आप क्या अब अगर हम इसी हिसाब से भी चलें तो फिर जस्टिस मज़ाहिर नकवी और जस्टिस इजाज़ुल हसन के ऊपर जो बुनियादी एतराज़ था वो तो यही था कि ये 2 जजेस जो हैं वो अपना माइंड दे चुके हैं। तो जब अगर आप इन 2 का जो है वो इसके साथ कंसीडर कर रहे हैं तो फिर आपको उन 2 जजेस का भी माइंड साथ में ज़हन में रखना चाहिए कि वो एक तो 184(3) के तहत आज खुद नोटिस लेने के भी हक़ में थे, दूसरा वो 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात कराने के भी हक़ में थे। तो अगर इनको आप एडअप कर रहे हैं इस जजमेंट के साथ तो फिर आप उनका भी रखें कि उनके ऊपर एतराज़ ही यही था। फिर दूसरी बात इसमें यह है कि गुज़श्ता रोज़, चलें, मैं आप ये कहना चाह रहे हैं, एक और नुकता यह है कि गुज़श्ता रोज़ जब केस की समाअत शुरू हुई तो फ़ारूक एच नाइक साहब ने बाकायदा तौर पे इस 5 रुकनी बेंच को तस्लीम किया। फुल कोर्ट की जो इस्तदा थी, उन्होंने कहा जी कि हम फुल कोर्ट की इस्तदा जो है हुकूमती जमातों की जानिब से, तीनों जो जमातें थी, हर एक जमात का अलग अलग वकील अदालत में मौजूद था, लेकिन उन्होंने फुल कोर्ट की जो इस्तदा थी वो वापस ले ली और कहा कि हम इसी बेंच 5 रुकनी बेंच के सामने अपने दलाइल देंगे। तो 5 रुकनी बेंच तो ऑलरेडी तस्लीम हो चुका। देखें, मैं प्रेस नहीं कर रहा, आई एम नॉट प्रेसिंग द फुल कोर्ट CMA, ठीक है ना, कि मैं फुल कोर्ट की नहीं कर रहा। क्यों? सर देखें, इस पर तो वो ज़्यादा बेहतर तो फिर वही बता सकते थे ना, अगर उनको लगता था, अगर उनको लगता आप कह रहे हैं कि बुनियादी तौर पे आप नासिर साहब से इख्तलाफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये 2-3 का फैसला है, 4-3 का नहीं, 3-2 का, 2-3 का नहीं, 3-2, क्योंकि मेजॉरिटी में 3 जजेस हैं जिन्होंने अज़ खुद नोटिस और 90 रोज़ में इंतखाबात कराने का जो है वो फैसला दिया। तो ये 3-2 का है, तो मेरे ख्याल में ये फैसला जो है वो दुरुस्त है। अच्छा, हम फैसले की बात ही नहीं कर रहे, मैं कह रहा हूँ ये 2-3 का या 4-3-2 का है। उसी की बात कर रहा हूँ, उसी की बात कर रहा आप कह रहे हूँ हैं कि दिस इज द ऑर्डर, ये 5 रुकनी बेंच का है और 3-2 की अक्सरियत से है। और आप जस्टिस अतर मिन अल्लाह और जस्टिस याह्या अफरीदी का नोट, जिसका जिक्र जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान के इख्तलाफी नोट के अंदर है, या वो जो 2 जज साहबान का, आप कह रहे हैं कि ये उसके अंदर शामिल ही नहीं है। अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा तो आर्डर के अंदर लिखा हुआ है ना कि वो अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा है, लेकिन फिर बात वहीं पे आती है कि अगर आप उन 2 जजेस को आप शामिल कर रहे हैं कि जी उन्होंने इख्तलाफी नोट दिया और वो इसके साथ, इसलिए ये 4-3 की अक्सरियत वो बनती है, तो फिर वही बात बनती है कि फिर जस्टिस मज़ाहिर नकवी और जस्टिस इजाज़ुल हसन को भी आप करें, क्योंकि उन दोनों का भी जो माइंड था वो तो क्लियर था कि 90 रोज़ में इंतखाबात भी हों और आज खुद नोटिस भी होना चाहिए। तो फिर भी ये बात जो है वो 5-4 पे आ जाती है, 4-3 की बजाय। अच्छा, 24 की हम डेली यहाँ पे कवर करते हैं, आप भी करते हैं। जब समाअत रोज़ चल रही होती है तो कोई ऑर्डर ऑफ द डे होता है? लाजमी है जब समाअत उठे बेंच या दूसरा मुकदमा शुरू हो, कोई डेट डले तो कोई ऑर्डर पास होता है, क्या होता है? अदालत ऑर्डर देती है, लेकिन इसमें एक और चीज़ जो काबिल गौर है वो ये है कि जो नोट आए हैं 27 तारीख को जस्टिस अतर मिन अल्लाह का हो गया, जस्टिस याह्या अफरीदी का, वो 23 तारीख के हैं, लेकिन 24 तारीख को ये दोनों जज जो हैं वो बेंच का हिस्सा भी थे। एक और समाअत उसके बाद भी हुई। उसका ऑर्डर कहीं आपने देखा जारी हुआ? उसका मेरी वेबसाइट पे आया? मेरी नज़र में तो सर वो नहीं है, मेरे पास है ही नहीं है। कई के बाद सदीकी साहब, ये अब देखें, मैं सर अपना ओपिनियन, फाजिल बेंच के तीसरे रुकन की राय, मैं अपना ओपिनियन आपके सामने रखता हूँ। जब एक इमारत की बुनियाद ही आप गलत रखेंगे ना तो फिर पूरी इमारत ही इसी तरह की टेढ़ी मेढ़ी ही होगी। फिर देखने वाला कहेगा ये 5-3 है, या देखने वाला कहेगा नहीं जी ये तो 9-2 है, या ये तो 9-2-11 हो गए हैं। मसला क्या हुआ?
ایک سول کیس، ہم اس کے اوپر پہلے بھی بات کر چکے ہیں لیکن اپنے ناظرین کے سامنے ایک مرتبہ پھر فیکٹس رکھتے ہیں جس سے چیزیں سامنے آئیں. ایک سول کیس تھا CCPO لاہور کے تبادلے کا. جسٹس اعجاز الاحسن صاحب اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے آؤٹ آف وے جا کے چیف الیکشن کمشنر کو طلب کیا اور ان سے پوچھا بتائیں جی آپ تاریخ کیوں نہیں دے رہے. میڈیا پہ کرٹیسزم ہوئی. شام کو اپنی اس پوری کورٹ پروسیڈنگ کو سپریم کورٹ کے اس دو رکنی بینچ کو واپس لینا پڑا اور پھر ایک نوٹ لکھا اور نوٹ میں کیا کہا کہ جی ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر خود نوٹس ہونا چاہیے. صدر مملکت نے تاریخ دی. چیف جسٹس آف پاکستان نے فوری طور کے اوپر خود نوٹس لے لیا. یہ بات جانتے ہوئے بھی کہ یہی سوال لاہور ہائی کورٹ میں بھی زیر سماعت ہے, یہی سوال پشاور ہائی کورٹ میں بھی زیر سماعت ہے. بینچ بنا, بینچ اور اس میں فیصلے آ چکے ہیں. جی بالکل, لاہور ہائی کورٹ میں تو فیصلہ آ چکا تھا. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور پھر اس 9 رکنی بینچ میں ایگزیکٹلی ان جج صاحب کو شامل کیا گیا جن کے مبینہ آڈیو آ چکی تھی, جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کی. جی نہیں, وہ ساری چیزیں ہیں نا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کی بنیاد ہی غلط ہوگی نا تو پھر یہ اس طرح کی ٹیڑھی میڑھی ہی دیواریں بنیں گی. اچھا نہیں, پھر کوئی کہے گا جی ایسے 23 کا آرڈر ہے, 27 کا آرڈر ہے, 24 کا نہیں ہے, 24 کا آرڈر نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. 24 کا آرڈر کہیں پہ بھی نہیں ہے. اور اگر اب بعد میں وہ آرڈر آتا ہے تو یہ کیا کہلائے گا سعید بلوچ صاحب؟ میں تو اس کے اوپر یہ کہ ایک نیا تنازع کھڑا ہو جائے گا. تنازع کھڑا ہوگا یا آپ سمجھتے ہیں یہ کوئی جوڈیشل مس کانڈکٹ ہے؟ اب اس کے اوپر تو سر میں کوئی رائے جو ہے وہ میرے خیال میں مجھے نہیں دینی چاہیے, لیکن یہ ہے کہ دیکھیں 23 فروری کا جو آرڈر ہے اس میں اگر 2 ججز خود کو الگ کر رہے ہیں بینچ سے, جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس جو یحییٰ افریدی ہیں, انہوں نے بھی چیف جسٹس کے اوپر, تو پھر 9 کو کیوں بیٹھے, یعنی کہ 24 کو 9 کیوں بیٹھے؟ تو یہ اب اس کے اوپر تو عدالت ہی زیادہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ بتا سکتی ہے. بتا دیجئے نا, اس کا مطلب ہے کہ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا مطلب کارروائی حذف کر دیں, جیسے اسمبلی میں ہوتا جی کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے اس کو حذف کر دیں. تو اس کو حذف کرنے کے لیے کہیں پہ لکھنا پڑے گا نا کہ ہم یہ عدالتی کارروائی حذف کریں گے, یا ایسے ہی زبانی ہو جائے گی. اچھا, ابھی وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بینچ کے اندر وہ ہو رہا تھا, اس میں انہوں نے آرڈر کیا, سپریم کورٹ رولز نکالے اور سارا کچھ کہ بینچ کیسے تبدیل ہوتا ہے. اگر کوئی اٹھتا ہے جج تو اس کی ٹھوس وجوہات دینی ہوتی ہیں. نیا بینچ بنتا ہے چیف جسٹس کو پرپوز کر کے, تو وہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے. وہ کیا کہہ رہے تھے وہ؟ دیکھیں صدیقی صاحب, میں اس وقت جو یہ کیس چل رہا تھا بنیادی طور پہ میں اس کیس کے اندر تھا, میں اس کیس کی سماعت کے دوران تھا. سوری, میں نے آپ سے غلط سوال کر لیا. تو مطلب ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ 24 کو پاکستان کی عدالتی تاریخ کے اندر کوئی سماعت ہوئی نہیں. ظاہر تو ابھی تک تو اگر آرڈر نہیں آیا اور وہ عدالتی ریکارڈ پہ نہیں ہے, 2 ججز جو بینچ سے الگ ہوئے وہ ان کا آرڈر 23 فروری کا ہو, تو پھر ایک دن تو گیا کہاں. یہ اب عدالت بتا سکتی ہے کہ وہ ایک دن کی جو ہیئرنگ ہوئی وہ کاروائی وہ ساری کدھر گئی. اور اگر عدالتی کاروائی کے اندر ناصر صاحب, یہ تو صحیح جواب نہیں دے رہا, مجھے پتا ہے کہ آپ ٹھوک کے جواب دیں گے, کہ جو 24 کی تاریخ ہے اس حوالے سے اگر اب کوئی آرڈر آتا ہے یا کہیں, اور اس آرڈر آف دا ڈے آرڈر شیٹ کے اندر کہیں نہیں لگا ہوا ہے, تو اس کو کیا کہیں گے؟ یہ عدالتی ہیرا پھیری کہیں گے, جوڈیشل مس کانڈکٹ کہیں گے, یا یہ کہیں گے کہ اس دن سپریم کورٹ میں سورج ہی طلوع نہیں ہوا تھا؟ نہیں دیکھیں, یوزلی یہ ہوتا ہے کہ ہر ہیئرنگ کے بعد ایک چھوٹا سا چیف جسٹس صاحب یا جو بھی ہیڈ کر رہا ہو کیس, وہ لکھواتے ہیں کہ پارٹ ہیڈ میٹر وی ہیو ہرڈ فلاں فلاں ایڈجنٹ فار ٹمارو یا ایڈجنٹ فار فلاں ڈیٹ, یہ ہوتا ہے اور وہ آرڈر شیٹ میں لگتا ہے. اس میں وہ نہیں ہے. اور یہ اصل میں آپ کو یاد ہے ہم نے جو پہلے پروگرام, یہ تو سارے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے. تو یہ اس کا مقصد کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ یہ جوڈیشل مس کانڈکٹ ہے, عدالتی کارروائی کی ہیرا پھیری ہے, کوئی چیز چھپائی جا رہی ہے, ہم جو ہے نا, یا اپنا اس دن سپریم کورٹ میں 9 رکنی بینچ بیٹھا ہی نہیں تھا. دیکھیں ہمیں جو ہے نا یہ ہائپوتھیٹیکل کویشچن, اس پہ جانا ہی نہیں چاہیے, ہم جج نہیں ہیں. لیکن یہ جب یہ میٹر آئے گا وہ ہو جائے گا جج, لیکن یہ ایک یونیک ہے, ایسا ہونا نہیں چاہیے, بالکل غلط بات ہے. اچھا دوسری بات, یہ میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ایک اور بھی ہے. میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ جو ججز جیسے جسٹس یحییٰ افریدی صاحب ہیں اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب, ان کو نوٹ لکھنا ہی نہیں چاہیے تھا. جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب نے, ہو گیا ناصر صاحب, ہو گیا, وہ اگر نہ لکھتے چھوڑ دیں یہ اب ہم یہ کرتے ہی نہیں, یہ مسئلہ چھوڑ دیں نا. انہوں نے اپنے آپ کو دیکھیں جسٹس یحییٰ یہ تو ناصر صاحب
नासिर साहब ये 23 को लिख दिए थे ना उन्होंने, ये उन्होंने कहना ही 23 को लिख दिए थे ना, हाँ 23 को लिख दिए थे जस्टिस याहिया अफरीदी ने भी और जस्टिस तमीम अल्लाह ने भी। याहिया अफरीदी ने तीनों डिसमिस कर दी थी, उन्होंने उनसे एग्री किया था। तो 24 को जो समाअत हुई थी उसमें कितने जज साहिबान थे? देखिए मैं वो बात ठीक है, मेरा सवाल का जवाब देना। मैं मानता हूँ उसकी, मानता नहीं, उसका बताइए। ऑर्डर ही नहीं है, उसका ऑर्डर ही नहीं है ना। कितने थे? आपने देखा, मैंने सर देखा, सर इसने मैंने देखा 9 इसने थे देखा। सर, मैंने गिने हैं, देखिए पूरे 9 थे, मैंने गिने। 9 थे। लेकिन ऑर्डर नहीं है ना। तो वो आपकी वाली बात है ना कि सूरज तलू नहीं हुआ उस दिन सूरज ही नहीं तलू हुआ। सूरज तुलो नहीं हुआ या आंखों में मट्टी डाली गई है अपना, दलाइल दोबारा होने चाहिए। उस दिन की मट्टी डाली गई आंखों में। सर देखिए, इस पे ऊपर आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, ये शक्कुक व शुबात हैं। एक पूरी कोर्ट प्रोसीडिंग चलाई गई 24 फरवरी की और उसका ऑर्डर जो है वो कहीं पे भी रिकॉर्ड पे नहीं है। 27 को जब हेयरिंग होती है और ये कहा जाता है कि 23 फरवरी का ऑर्डर जो है वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिया गया है, तो फिर 24 का भी कर देते। और अगर 24 का नहीं है, 23 का किया गया, तो फिर सवाल बिल्कुल आपका सवाल बिल्कुल वैलिड है। तो फिर 24 को वही 9 जज साहिबान क्यों बैठे, जब 2 जज साहिबान अपना व्यू दे चुके हैं और वो ये कह रहे हैं जी कि हम इन पटिशन को डिसमिस करते हैं, तो उसके बावजूद उनको उस बेंच का हिस्सा क्यों बनाया गया? तो ये जैसे मैं अच्छा एक और आपको याद होगा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब ने इस कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान, नासिर साहब आप भी आपको ज़रा रिकॉल कीजिएगा, इन्होंने कहा था जी कि लिटिगेशन तो हो सकता है बाद में भी चलती रहे। कोई इस तरह की ऑब्जर्वेशन इन्होंने इस केस के दौरान भी दी थी। तो इट मीन्स ये कहीं ना कहीं इस बेंच के जहन में भी ये चीज़ थी कि जी ये मामला तो इसी तरह शायद आगे पीछे चलता ही रहे। जैसे मैंने आगाज़ में कहा कि जब बुनियाद ही गलत थी। अच्छा, मैं वही कह रहा हूँ, अगर अब हमें कहीं से पता लगता है अपना कौन सा वाला नासिर साहब 24 तारीख का ऑर्डर आ गया है, तो फिर क्या होगा? मतलब बताए ना, उसको क्या कहेंगे हम? अब जो डिटेल ऑर्डर आएगा ना उसमें इसकी रीज़न आएगी, वो उसमें जो अभी डिटेल जजमेंट आनी है ना उसमें इनको लिखना पड़ेगा। ये बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन है। अच्छा चलें, पर्टिनेंट क्वेश्चन है ना। तो 24 को 9 जज साहिबान थे, यानी 23 को वो अपनी राय दे चुके थे चीफ जस्टिस के सामने, और अगले दिन 9 जब जज साहिबान बैठे थे तो ये एग्जिस्ट करता था। ठीक हो गया। अब ये एग्जिस्ट करता था तो वो जज साहिबान मौजूद थे। अच्छा, जब वो जज साहिबान मौजूद थे तो इसका मतलब है कि रिकॉन्स्टिट्यूट करने का ऑर्डर तो आया 27 को, 24 को जो है, अब ये 24 की जो तारीख है उस दिन वो जज साहिबान बैठे हुए थे। इसका मतलब है कि चीफ जस्टिस को कोई एतराज़ नहीं था। लेकिन जब बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट होता है, 2 जज साहिबान ने रिक्यूज़ कर लिया, ठीक है, ये जज साहिबान अपनी राय दे चुके हुए थे, इसके बावजूद वो 24 को बैठे थे, तो फिर वो जज साहिबान जब बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ क्यों नहीं थे? क्या उनको निकाला गया चीफ जस्टिस की तरफ से? मैंने आपको यही तो कह रहा हूँ, वो पहली कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को ये नहीं लिखना चाहिए था कि मुझे रिटेन किया जाता है इस बेंच में या नहीं किया जाता, ये मैं चीफ जस्टिस के सवाबदीद पे छोड़ता हूँ। ये उनको नहीं लिखना चाहिए था। अच्छा, और जस्टिस ठीक हो अतर गया। मिनल्लाह अच्छा, साहब ने उनके साथ एग्री भी किया था। अच्छा, ठीक हो गया नासिर साहब। जब 27 की यानी मंडे की सूरज तुलू हुआ और चाय की प्याली के ऊपर जो सारा कुछ मामला हुआ, ये लिखा हुआ है, ये ऑर्डर के अंदर लिखा हुआ है, एंटी रूम में जो एंटी रूम के अंदर। उसके बाद चीफ जस्टिस जब आए और उन्होंने एज्यूम की हेयरिंग 5 जज साहिबान ने, तो चीफ जस्टिस ने क्या कहा था? चीफ जस्टिस साहब ने वही एक्सप्लेन किया था कि चूँकि वो 2 जजेस जो हैं वो अपना माइंड दे चुके थे, इसलिए वो रिक्यूज़ कर गए, यानी दे हैव डिसोसिएटेड देम। और बाकी 2 जजेस ने मेंटेनेबिलिटी में अपना माइंड दे दिया, क्योंकि बाद में वो नोट में लिखा था कि हमने डिसमिस कर दिया, तो वो भी अपना माइंड दे चुके हैं, तो दे हैव आल्सो डिसोसिएटेड देम। तो ग्रेशियसली का डिसोसिएटेड देम, दे हैव डिसोसिएटेड, यानी कि ये दोनों जज साहिबान खुद ही नहीं बैठे। मतलब उन्होंने बेसिकली चीफ जस्टिस साहब ने खुद नहीं बैठे, चीफ जस्टिस साहब ने उनको रिकॉन्स्टिट्यूट करके बेसिकली ये हुआ है। 2 तो खुद निकले, 2 को चीफ जस्टिस साहब ने बेंच में डाला ही नहीं है। बेंच में डाला ही नहीं है। जब 9 रुकनी बेंच 24 का था नासिर साहब, तो क्या सवाल यहाँ पैदा होता है कि क्या कहीं भी किसी भी तरह से एक मामला जिस पर बेंच बन चुका है उसको कोई और जज, इवन चीफ जस्टिस, निकाल सकता है? बिल्कुल नहीं निकाल सकता।
اور یہ اس کا ذکر جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بھی اپنے اس نوٹ میں کیا ہے کہ جب چیف جسٹس آف پاکستان اگر کسی جج کو کوئی ایک ذمہ داری دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ لازم ہوتا ہے ان کے اوپر اس ذمہ داری کو ادا کرنا. اور جہاں پر مائنڈ ڈسکلوز کرنے کی بات ہے صدیقی صاحب, مائنڈ تو جسٹس جمال خان صاحب نے بھی ڈسکلوز کیا تھا. ہاں, چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی جی انہوں نے یہ کہا تھا کہ دونوں ہائی کورٹس میں کیس چل رہا ہے, اس لیے آپ کو 184(3) میں یہ کیس نہیں سننا چاہیے. مجھے یہ بتا دینا, منصور علی شاہ صاحب نے بھی کوئی اسی طرح کی ملتی جلتی بات کی تھی 184(3) کے اوپر, وہ اس بینچ میں شامل تھے. تو پھر کیا ہوا ہے, یہ کیا ہے یہ عدالت آج کا جو آرڈر ہے ناصر صاحب, سعید بلوچ صاحب سے پوچھ لوں. سعید بلوچ صاحب, آج کا جو آرڈر آیا ہے اس کے اندر کہیں مینشن ہے کہ ریکانسٹیٹیوٹ جو کیا گیا وہ آرڈر آف دا کورٹ تھا کہ بینچ ریکانسٹیٹیوٹ ہوگا, اس کی کوئی ریزن آج جھلکتی ہوئی نظر آئی کہیں آج کے آرڈر کے اندر؟ سر مجھے تو ایسا اس میں کوئی چیز نظر نہیں آئی. یہ جب تفصیلی وجوہات آئیں گی وہ اب اس کے اوپر بھی آپ کو پتہ ہے 3 مہینے لگے, 6 مہینے لگے, ممکن ہے اس وقت تک اسمبلی بھی نہ ہو جو موجودہ جس کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے, کیونکہ یہاں پر عموماً ٹائم بھی زیادہ لگ جاتا ہے. اب آپ یہ نہ کہہ دیجیے گا کہ جب ڈیٹیل ریزننگ آئی تو پتہ لگے چیف جسٹس بھی دوسرے آ چکے ہوں. یہ بھی ممکن ہے کیونکہ یہاں پہ ٹائم لگتا ہے, اور آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریفرنس والا جو معاملہ تھا وہ کافی تاخیر سے آیا, پھر 63A والا جو ہے وہ کافی دیر کے بعد لکھا گیا. تو کچھ ایشوز تو یہاں پہ سپریم کورٹ کے اندر بھی ہیں, لیکن دیکھنا ہوگا کہ کیا سپریم کورٹ اس تفصیلی فیصلے میں 24 فروری کی سماعت کا ذکر کرتی ہے یا نہیں کرتی. اگر نہیں کرتی تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس دن پوری عدالتی کارروائی ہونے کے باوجود ریکارڈ پر نہیں ہے. اور ایسا یہ وہی سوال ہے میرا, مفروضے کے اوپر کہتا ہوں, ہیرا پھیری ہے, بددیانتی ہے, جوڈیشل مس کانڈکٹ ہے. سر میں اس کے اوپر جو ہے نا وہ کوئی اس طرح کی آپ جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں میں اس کے اوپر کوئی اس طرح رائے دینا نہیں چاہتا. محفوظ رائے آپ دے دیں. محفوظ میں سر بددیانتی درست عمل, ہم اس کو نرم الفاظ میں ذرا اگر ہم کہیں ذرا مناسب الفاظ میں, اس کی جان چھڑا دی ہے, درست عمل نہیں ہے کیونکہ آپ جو وہ میرے خیال میں اس طرح نہیں کہنا چاہیے. تو یہ آپ کی بات بالکل دیکھیں میلے فیڈی کا ہوتا ہے نا ناصر صاحب, یا ہم نے دیکھا افتخار محمد چودھری کے کیس کے اندر کچھ جج صاحبان جو ہے وہ ان کا جو ریفرنس کویش ہوا تھا وہ میلے فیڈی کی بنیاد کے اوپر ہوا تھا. قاضی فائز عیسیٰ کے ریفرنس کے اندر سپریم جوڈیشل کونسل کے پر جو ہے میلے فیڈی کا الزام عائد ہوا تھا. میلے فیڈی کا لفظ جو ہے یہ تو وہ ہے نا, اب یہ میلے فیڈی اگر آن دا پارٹ آف ادر سائڈ ہو ناصر صاحب تو اس کے کانسیکوینس کیا ہوتے ہیں؟ پہلے میں آپ کے سوال کا جواب ایک لائن میں دوں گا, مجھ سے زیادہ اس پہ بات نہیں کیجیے گا, ٹھیک ہے؟ جو اپنے بلوچ صاحب سے سوال کیا تھا نا اس کا جواب ہے, جواب نہیں ہے, میرا اپنا اوپینین ہے. یہ مجھے بتائیں جو ریکانسٹرکشن آف دی بینچ ہے اس کا آرڈر کدھر ہے؟ اس کی ریزن بھی ہونی چاہیے نا کہ وہ کیوں ریکانسٹیٹیوٹ کیا انہوں نے, وہ کدھر ہے آرڈر؟ تو میں آپ سے پوچھوں گا, مجھے کیا پتا ہے, آپ بتائیں نا. سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ نہیں ہے, نہیں ہے, صرف چھوٹی 4 لائنیں ہیں. آپ کو ملا کہیں آرڈر؟ بالکل بھی نہیں ملا. اور یہ اب دیکھیں نا, اب یہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے, یہ کوئی خفیہ ادارہ ہے, مطلب کوئی انٹیلیجنس ایجنسی ہے, کیا ہے مجھے سمجھائے تو صحیح. کل 1 گھنٹے کے لیے تو پنچایت بھی تھی, 1 گھنٹے کے لیے تو پنچایت بھی تھی. بالکل. تو مصالحتی کردار بھی ایک دفعہ پھر ادا ہونے کی کوشش کی, لیکن میرے خیال میں سیاسی جماعتیں جو ہیں نا انہوں نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا اور سلپ ہو گئیں اس میں سے. تو وہ بہتر کیا, وہ ٹھیک کیا میرے خیال میں سیاسی جماعتوں کا اس حوالے سے کہ بھائی آپ کے سامنے کیس ہے, آپ اس کو وہ آپ کے سامنے جو بھی اس کا نتیجہ نکلا آپ دے دیں فیصلہ. آپ پھر سیاسی جماعتوں کے کندھوں کے اوپر ڈال رہے تھے, اور میرے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی نے اس میں زیادہ بہتر کھیلا. چلیں جی ناصر صاحب, اتھارٹی نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے نا, پولیٹیکل پارٹیز کا بالکل بہترین سٹینس تھا, یہ ان کا رول ہی نہیں ہے, وہ کہیں فکر ہی نہیں کرتے. اچھا آج مجھے بتائیں, ہاں آج کے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ فلاں کا آرڈر کدھر گیا, فلاں کا آرڈر کدھر گیا, تو آپ زیادہ دور بھی نہ جائیں. آپ ہمارے ساتھ بینچ 2 میں تھے, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کیس سنا تھا, اور انہوں نے 2 سے 3 دفعہ جو کورٹ کا عملہ ہے اس کو کہا تھا کہ آپ required approved for reporting and upload it on the website of the Supreme Court. ابھی تھوڑی ہی دیر میں اس کو تاکہ کوئی مسٹیک وغیرہ نہ ہو ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈ کر دیں گے.
تو وہ ابھی تک وہ بھی اپلوڈ نہیں ہوا. تو یہ میرے خیال میں آپ ذرا ناصر صاحب سے پوچھیں نا کہ وہ میں نے ناصر سوال صاحب- کا جواب ایک ہی دینا ہے. میں نے آپ کو کل بتا دیا تھا کہ نہیں اپلوڈ ہوگا. کیوں وجہ کیا ہے؟ بس میں نے آپ کو, میری ایک انسٹیٹیوشن تھی کہ اپلوڈ نہیں ہوگا. دیکھیں میری بات بالکل کوئی ایسی مشین پڑی ہے جو کھا جاتی ہے آرڈر؟ یہ وہ اس مشین کو کیا کہتے ہیں, وہ جو اس کے اندر ایک سسٹم ہوتا ہے نا جو کاغذ کو اس کے وہ کیا کرتی ہے, ٹریشر جو ہے وہ ایک ہوتا ہے اس میں ذہن سے سلپ ہو رہا ہے, کتر دیتی ہے. ہاں تو بس وہی کہاں کون سے کمرے میں پڑی ہے؟ وہ سپریم کورٹ کے ایک بہترین قسم کے کمرے میں پڑی ہے. سر وہ ابھی جو ذکر آپ کر رہے تھے وہ ابھی اطلاعات جو ہے وہ رجسٹرار صاحب کے بارے میں بھی بڑی وہ عجیب و غریب آ رہی ہیں کہ وہ بیچارے بھی جو ہے نا وہ اب یہاں پہ شاید کام کرنے کو تیار نہیں ہیں. ایک دن باز پرس ہوئی ہے اوپن کورٹ کے اندر کے رجسٹرار صاحب آپ نے یہ کیسے کیا کام, تو اس کے بعد رجسٹرار جو ہے وہ کیا ہے, وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ یہاں سے نکلنے کی کوششوں میں ہیں. ویسے تو وہ یہاں پہ بڑے بہترین طریقے سے چہل قدمی کرتے تھے اور کبھی اس کو آرڈر کرتے ہیں کبھی اس کو کرتے ہیں. فرعون بنا ہوا تھا یار. بالکل پولیس والے جو 8-8 گھنٹے ڈیوٹی کر رہے تھے, ایک بار تو ان بیچاروں کو 12 گھنٹے کے لیے کہا گیا, لیکن پھر وہ ان کی اپنی کوشش تھی کہ انہوں نے اس چیز کو مینیج کر لیا. لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جیسے ادارے میں آپ 8 گھنٹے کی بجائے 12 گھنٹے ایک پولیس والے سے ڈیوٹی لینے کے لیے آپ آرڈر جاری کریں, تو میرے خیال میں شاید وہ ہو سکتا ہے کسی بیچارے کی بد دعا لگی ہو اور وہ خود اس وقت جو ہے وہ گرم پانی میں آ گئے ہیں. تو ناصر صاحب یہ کیا کریں ہم یار, بتائیں اب آپ ہم کیا, میں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ چلیں جی بہرحال تماشا دیکھ سکتے ہیں اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں, تماشا دیکھ رہے ہیں, لیکن میرے خیال میں یہ انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے. بالکل عدالتیں, کورٹ آف لا, ابھی جس پر از خود نوٹس لیا ہے عامر ڈوگر, کیا نام ہے اس کا, غلام محمد ڈوگر کے اوپر, تو کہا گیا کہ زبانی احکامات کے اوپر آپ نے ٹرانسفر کیسے کر دی. یہاں زبانی احکامات پر بینچ بنتے, تشکیل پاتے ہیں, لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ ٹرانسپیرنسی کو انشور کرتی ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انصاف نہ صرف ہو بلکہ ہوتا ہوا نظر بھی آئے. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ 23 فروری کے آرڈر میں جج صاحبان اپنی رائے دینے کے باوجود وہ موجود تھے, اور پھر 24 فروری کے حکم میں یا 24 فروری کے دن بھی وہ جج صاحبان 23 فروری کی رائے دینے کے باوجود اس بینچ میں موجود تھے. تو پھر ایسا کیا ہوا کہ اس دن کا نہ آرڈر آیا, اور پھر اس کے بعد جب بینچ ریکانسٹیٹیوٹ ہوا اس کے اندر کوئی وجوہات نہیں بتائی گئیں, صرف وربلی کہا گیا کہ دو نے ڈس ایسوسیٹ کر لیا اور دو نے یہ کر لیا, اب یہ 5 ممبر بینچ سنے گا. یہ ایک انتہائی اہم معاملہ ہے. تو دوسری طرف میرے ان دوستوں کی جو بہت رائے ہے اس کو میں اگر اپنے لفظوں میں بیان کروں تو جب عدالت نے 2 جج صاحبان نے اپنی رائے دے دی اور اس کے بعد بھی وہ بیٹھے تھے 9 میں, تو پھر ایک اور مسئلہ ہے. لیکن وہ اپنی رائے دے چکے, کیا وہ رائے عدالت سے باہر چلی جائے گی؟ نہیں جائے گی, وہ آ گئی. اور اب جو 4 جج صاحبان کا, جو 2 جج صاحبان کا نوٹ جو ہے انہوں نے پڑھا, اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ ان 2 جج صاحبان کا بھی اس کے ساتھ ہم ریکارڈ کا حصہ ہے اور ان کی رائے کے ساتھ ہیں. تو اس طرح یہ 4-3 بنتا ہے. بہرحال اگر 24 فروری کی سماعت کو چھپا لیا جائے تو پھر 5-3 اور 2 کا جو ہے وہ فیصلہ ہے. تو بہت ساری کہانیاں اس کے اندر جو ہے نا دماغ سمجھ نہیں پاتا ہے. اگر ایسا ہو کہ جہاں عدالتیں جو کہتی ہیں کہ ٹرانسپیرنسی, شفافیت, انصاف نہ صرف ہوتا ہوا نظر بھی آئے, اور عدالتی کارروائی کے اندر سے ایک دن اس طرح اچانک غائب ہو جائے, تو اس کو میں ابھی تک یہ ڈھونڈ رہا ہوں کہ یہ عدالتی بددیانتی ہے, عدالتی ہیرا پھیری ہے, جوڈیشل مس کانڈکٹ ہے. شرائع دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو AQS لائیو سے اجازت دیجیے. لانے کے بعد